بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربی حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال و جوابات نہ ہو جائے تب تک کسی کے پاؤں بھی اللہ کے پاس سے نہیں ہٹ سکتے۔ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ پہلا ایسا امتحان ہے کہ جہاں ممتحن سوال پہلے بتا رہا ہے کہ آپ سے ان سوالات کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ سوالات ہوں گے، ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باقی ہر جگہ کا امتحان ایسا ہوتا ہے، امتحان گاہ میں پہنچنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سوالات کیا کیا ہیں، مگر یہ پہلا امتحان ہے کہ سوالات پہلے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی تیاری کر کے آؤ، ان سوالات پر آپ سے بات چیت کی جائے گی۔ پہلا کیا سوال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ ہم نے آپ کو ایک زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں خرچ کیا، اس زندگی کو کہاں ضائع کیا، اس زندگی کو کہاں آپ نے لگایا، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کتنا مانا۔ تو پہلا سوال ہوگا انسان کی زندگی کے بارے میں، عن عمرہ، پوری عمر کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ ہم نے آپ کو اتنی بڑی زندگی دی تھی، اس پوری زندگی میں آپ نے کیا کیا، کتنے نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے زکوٰۃ دی، کتنے ماں باپ کی خدمت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کتنا عمل کیا۔ تو پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، ساری عمر میں قیمتی وقت جو ہوتا ہے انسان کی جوانی کا ہوتا ہے، تو لہٰذا جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تمہاری زندگی میں ایک وقت جوانی کا آیا تھا، اس جوانی میں آپ نے کیا کیا، جوانی میں کتنی کوشش کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ جہاں قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک وہ جوان بھی ہوگا کہ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاری ہے۔ لہٰذا دوسرا سوال انسان کی جوانی کے بارے میں ہوگا، فیما ابلاہ، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، کہاں اس کو بڑھاپے تک پہنچایا۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، مال کمایا کہاں سے، یعنی کس طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، رشوت لے کر کمایا، سود خوری سے کمایا، ظلم کر کے کمایا، نہ حق مقدمات جیت کر کمایا یا حلال طریقے سے کمایا، اور جب کمایا پھر اس کو خرچ کہاں کیا۔ وفیما انفقہ، مال اللہ کی نعمت ہے، اگر ملی ہے تو اسے کہاں خرچ کیا، مال کو نہ حق راستوں کے اندر تو نہیں خرچ کیا، حرام راستوں کے اندر تو نہیں خرچ کیا، فضول خرچی کے اندر تو نہیں خرچ کیا۔ تو مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کیسے، حلال طریقے سے، اور خرچ کہاں کیا، حلال جگہوں پہ کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر خرچ کیا، زکوٰۃ دی یا نہیں دی، صدقہ وغیرہ دیے یا نہیں دیا، قربانی واجب تھی کی یا نہیں کی، اور آخری سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، جو آپ نے سیکھا اس پر کیا عمل کیا، جتنا علم آپ کے پاس تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہاں کچھ کم فہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ لہٰذا دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، اگر دین کا علم حاصل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس علم کے بارے میں سوال کریں گے کہ ہم نے آپ کو علم دیا تھا، اس علم پر عمل کتنا کیا۔ یہ صرف شیطان کو دھوکہ ہے، حالانکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ دین پر عمل کرنا واجب ہے، اور عمل انسان تب ہی کرے گا جب انسان کو دین کا علم ہوگا کہ کیا کیا احکام دین کے اندر ہیں، کیا کیا چیزیں فرض ہیں، سنت ہیں، اور کیا کیا حلال ہیں، کیا حرام ہیں، یہاں تک کہ
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم تو ہر انسان کو سیکھنا چاہیے، فرض ہے، جس سے حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہو سکے۔ تو یہ انسان کے اندر دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے کہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، کہ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے۔ دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں کہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک ہے علم کا سیکھنا، دوسرا ہے علم پر عمل کرنا۔ تو جو انسان علم سیکھتا بھی نہیں ہے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتا ہے، وہ تو بالکل محروم القسمت ہے۔ یہ تو زیادہ جو ہے اپنے آپ کو بربادی کے اندر ڈالنے والا ہے۔ جو علم سیکھ رہا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ چلو ایک فریضے کے اوپر تو عمل کر رہا ہے، دین سیکھ تو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دین سیکھیں، پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ سوالات ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر محنت کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبر اور قیامت کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔